وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آج کی یہ شام اب سن لیجئے ذرا سا. نعرے سے دور رہ کر اپنے محبوب کو دیکھ کر نعرہ ضرور لگائیں. جسے آپ پیار کرتے ہیں انہیں دیکھ کے نعرہ ضرور لگائیں. آپ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے نعرہ ضرور لگائیں. لیکن یاد رکھیں ان کا وہ پیغام جو آپ کے کانوں میں رس گھولنے والا ہے، کم از کم اس پہ عمل کرنے والے سچے اور پکے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ. کرتاس کے چہرے پہ پوری توجہ ہے آپ کی. اور وہ حضرات جو کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی نشست لے لیں، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے. کیا کہنے کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے. کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے، ہر چیز منور ہے، ہر چیز مکمل ہے. وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے. سبحان اللہ. کیا کہیں وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے. اور وہ فاقہ کش بالکل اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. دنیا کے تمام ممالک میں، عرب و عجم میں، یورپ و ایشیا میں، ابراڈ میں، امریکہ میں، فرانس میں، ہندوستان میں اور پاکستان میں سبھی نے یہ طے کر لیا ہے، سب نے عہد کر لیا ہے کہ ان مسلمانوں کے سینے سے روح مقدس جو ان کے دلوں میں بستی ہے اسے نکال کے ختم کر دو. اس کے جسم سے وہ چپ نکال دو. یہ بغیر چپ کا انسان جس کے اندر نور محمدی نہیں رہے گی. علامہ اقبال نے اسے یوں بیان فرمایا ہے، وفاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دے. لیکن یاد رکھنا یورپ والو، یاد رکھنا ایشیا والو، یاد رکھنا پاکستان والو، یاد رکھنا ہندوستان والو. اور میں نے آج سے 2 روز قبل ریپبلک ٹی وی پر عمران خان کے نمائندے اسرار احمد سے، قمر چیمہ سے، ان کے تمام جنرل اور کرنل سے بلا مشاہدہ سامنے بیٹھ کر روبرو کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ دنیا کے لوگوں یاد رکھنا، اور مسٹر خان پرائم منسٹر یاد رکھنا، اگر تحفظ ختم نبوت کر نہ سکو گے تو یہ زمین تمہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگی. امریکہ ہمارے دلوں سے نبوت کی محبت کو مٹانا چاہتا ہے. فرانس ہمارے دلوں سے محبت رسول مٹانا چاہتا ہے. اور یاد رکھیں ہندوستان والوں، یہ مودی بھی ہمارے دلوں سے محبت رسول مٹانا چاہتا ہے. یہ مودی لاکھ چاہ لے، یہ امریکہ لاکھ چاہ لے، ٹرمپ لاکھ چاہ لے، پوتن لاکھ چاہ لے، پاکستان کا پرائم منسٹر لاکھ چاہ لے، جب تک یہ جان رہے گی ہم یہ کہتے رہیں گے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. قبلہ بنتا ہے اس طرف. یہ محبت کی نگاہ کے حوالے ہے. یہ اشعار ان محبت کرنے والوں کی نگاہ کی طرف میں پھینکنا چاہتا ہوں اور آپ اسے کیچ کرنے کے لیے تیار رہیں. علامہ پیر ثاقب شاہی کی موجودگی میں قبلہ بنتا ہے اس طرف، قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض جس طرف رخ وہ موڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ. قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض جس طرف وہ رخ موڑ لیتے ہیں. جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ بھی لیتا ہوں نام
लेता हूं नाम खुल्द का तैबा नगर के बाद, काबे को चूमता हूं तेरे संग दर के बाद, दस्तूरे मुस्तफा पे करूं नाज दोस्तों, दस्तूरे मुस्तफा पर करो नाज दोस्तों। सागर वो गलगला है नबी के दुरूद का, निकला है आज चांद भी खौफो खफर के बाद, निकला है आज चांद भी खौफो खतर के बाद। आज की ये शाम खत्म नबूवत के हवाले से, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले तमाम वो हजरात जो नबी की नबूवत का दावा, नबी के नबूवत का इतराफ करते हैं, दुनिया में जहां भी बसते हैं उनके सीने में कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से इक़रार, तस्दीक कल्ब से करने वाले वो लोग जो दूर दराज इलाकों से चलकर रहमत कमेटी की आवाज पर इस मैदान में जमा हुए हैं। आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट देने वाला हूं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कायनात की हस्ती को रब्बे कायनात ने जब बनाना चाहा, जब आज एक प्रोग्राम हम सजाते हैं, जब एक महफिल हम बनाते हैं, एक घर हम तामीर करते हैं, जब एक आशियाना हम तैयार करते हैं, जब अपने शहर का नक्शा तब अपने जामे शक्ल में लाते हैं, तो यकीनन एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। रब तबारक व तआला ने एक प्रोजेक्ट बनाया। वो प्रोजेक्ट क्या था मुसलमानों? वो प्रोजेक्ट था इस जमीन को बसाना, इस जमीन के पानियों के ऊपर में जमीन की तह को बिछाना, आसमान का शामियाना लगाना, चांद और सूरज के कुमकुमे बिछाना, इस जमीन के ऊपर में ज़र्रात, हीरे, जवाहरात, पत्थर, शजर और हजर को लाना। इस लाने से पहले नबी कोनो मका अलैहिस्सलातु तस्लीम, मुस्तफा जाने रहमत, शमए बज़्मे हिदायत, कौनैन की ज़ीनत, गम गुसारे उम्मत, साहिबे शरीयत, मालिके जन्नत, मुहसिने इंसानियत को जब इस जमीन पर भेजना मकसूद हुआ रब्बे कायनात का, तो रब तबारक व तआला का वो प्रोजेक्ट जो इस जमीन पर आया है, सारे प्रोजेक्टों में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरे महबूब जनाब अहमद मुख्तार अलैहिस्सलातु तस्लीम के इस दुनिया में बरसत करना है। मेरे हबीब का इस दुनिया में आना, मेरे हबीब का मक्का की सरजमीन पर कदम नाज का रखना, मक्का की सरजमीन में हजरत आमना के बदन मुबारक से सरजमीन पर आना, रब तबारक व तआला ने एक प्रोजेक्ट बनाया। मेरे प्यारे, उस प्रोजेक्ट को हुजूर पीर साकिब शामी साहब क़िबला अलग अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। खत्म नबूवत क्या है मेरे प्यारे? दुनिया ने बगदाद की तारीख में पढ़ रहा था, अहले इल्म यहां तशरीफ फरमा है और आप सभी तारीख दां यहां मौजूद हैं। बगदाद में जब हलाकू खान ने वार किया, मुअतसिम बिल्लाह जब वहां का बादशाह था, बहुत मालो ज़र जमा किया था, दौलत के अंबार लगाए थे, हीरे जमा किए थे, जवाहरात को जमा किया था, मालो ज़र को जमा किया था। मुअतसिम बिल्लाह जब हलाकू खान के सामने एक रास्ते पर बैठा, तो हलाकू खान ने बेहतर खाने के लिए इंतजाम किया। एक सादे बर्तन ने हलाकू ने अपने सामने तश्त रखा, उस छोटे से तश्त में खाना था, और मुअतसिम बिल्लाह के सामने जो खाना रखा गया था वो चावल नहीं था, वो रोटी नहीं थी, वो दाने नहीं थे, वो फल फ्रूट नहीं थे। मुअतसिम के सामने हलाकू खान ने हीरे रखे थे, जवाहरात रखे थे, सोने की ईंट रखी थी, ज़र और जवाहरात रख के कहा था, ए मुअतसिम इसे खा लो। तो मुअतसिम ने कहा था, ए हलाकू, ए चंगेज के बेटे, ये खाना नहीं है, ये रोटी नहीं है कि जो मेरे शिकम में जाएगी, ये वो खाना नहीं है जो मेरे हलक से नीचे उतरेगा, मैं इसे कैसे खाऊं? तो उम्मत के लोगों, याद रखना पैसे वालों, ए अमीर ज़ादों और माल जमा करने वाले लोगों, हलाकू खान ने यह मैसेज दिया था, ए मुअतसिम, तू खाना हीरे जवाहरात अगर नहीं खाएगा, ये मालो ज़र ना खाएगा, तो इसको तूने जमा किस लिए किया था? इसको तूने जमा किस लिए किया था? और इतने में हलाकू खान की निगाह टकराती है दरो दीवार से, जालियों से। तो हलाकू खान ने देखा कि उनकी जालियां सोने की बनी हुई थी, उनकी जालियां चांदी की बनी हुई थी, उसके दरो दीवार पर रेलिंग चांदियों के लगे थे। तो मुअतसिम से कहा था हलाकू खान ने, ए मुअतसिम, याद रख, अगर तू पैसे जमा करना चाहता था, अगर तू पैसे को नहीं खा सकता, अब
تو دولت کو نہیں کھا سکتا، اگر تو انبار یہ دولت کے نہیں کھا سکتا، یہ کس لیے جمع کیا تھا؟ ان پیسوں سے مال و زر جمع کرنے کے بجائے گھوڑے خریدا ہوتا، تیر بنائے ہوتے۔ یہ دیوار میں جو تم نے چن کے رکھا ہے اپنے سلاخوں کے پیچھے، یہ سلاخیں جو ہیرو کی، یہ سلاخیں جو چاندیوں کی، یہ سلاخیں جو تم نے سونے کی بنا رکھی ہے، اس سلاخوں سے اگر تم نے تیر بنائے ہوتے، یہ مال و زر اگر تم نے اپنی فوج کو دیا ہوتا تو آج یہ تمہارا حال نہیں ہوتا۔ غور کرنا مسلمانوں، معتصم باللہ نے کہا، اس نے کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میرے مسلمانوں، جب آپ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا، جب آپ سے اللہ کی راہ میں امداد کرنے کے لیے کہا جاتا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن مال آپ کے تجوریے میں جمع ہوتا ہے، مال آپ کے گھروں میں جمع ہوتا ہے، مال آپ کے بینکوں میں جمع ہوتا ہے، مال آپ کے لاکروں میں جمع ہوتا ہے۔ لیکن پیارے یاد رکھنا، ان پیسوں سے اگر تم دین کی بقا نہ کر سکے، دین کی حفاظت نہ کر سکے، تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں، کوئی ہلاکو خان تمہارے سامنے آئے گا، کوئی چنگیز تمہارے سامنے آئے گا اور تمہارے جسم سے تمہارے گردنوں کو الگ کر دے گا، اور یہ کہے گا اگر کھانا ہے تو ہیرے جواہرات کھا لو، کھانا ہے تو روپیہ کھا لو، کھانا ہے تو ڈالر کھا لو، کھانا ہے تو یورو کھا لو۔ تم کیا کھاؤ گے مسلمانوں؟ نہ تم نے مال جمع کیا، نہ تمہارے وہ مال کام آ سکے جو تم نے ہیرے جمع کیے تھے، نہ وہ ہیرے تمہارے کام آ سکے، نہ وہ جواہرات تمہارے کام آ سکے۔ اگر کام کچھ آئے گا وہ ایمان کی حرارت کام آئے گی، وہ ایمان کی حرارت آج ہمیں دیکھنے کو ملی کہ اس ٹھنڈک میں بھی علامہ ثاقب شامی کے آنے پر اس ٹھنڈک میں بھی آپ نے آگ لگا رکھا تھا۔ تو یہ آج کی آگ، یہ آپ کی یہ آگ آپ کے دلوں میں اگر محفوظ رہے گی تو قسم خدا کی پوتن بھی ختم نبوت کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ آگ آپ کے دلوں میں رہے گی، مودی جیسے 50 آ جائیں گے آپ کے شریعت پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر یہ آگ آپ کے سینے میں موجود رہے گی، ٹرمپ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو انگلیاں دکھا سکے، پوتن نہیں چاہے گا کہ آپ کی طرف نظریں اٹھا سکے۔ میرے پیارے، کہاں کھو گئے ہو؟ کہاں چلے گئے ہو؟ کون ہے وہ جو تمہیں للکارتا ہے؟ کون ہے وہ جو تمہیں اپنے قریب کرتا ہے؟ کون ہے وہ جو تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے؟ گناہگار رہنے کے باوجود بھی قریب کرتا ہے، سیاہکار رہنے کے باوجود بھی پاس بلاتا ہے، اور یہ کہتا ہے اگر تو نے گناہ کیے ہیں تو میں سزا نہیں ہی دوں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر تیرے چھوٹے گناہ ہیں، اگر تیرے بڑے گناہ ہیں، اگر تمہارے گناہ ذرات سے بھی زیادہ ہیں، اگر تیرے گناہ ذرات زمین کے ذرات سے زیادہ ہیں، تو یاد رکھنا اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے، ایسے مٹا دیتی ہے کہ میرے آقا فخر موجودات مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت ارشاد فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کو رب ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اے میرے پیارے حبیب کے پیارے دیوانوں، ختم نبوت کا معاملہ یہ کوئی علاقائی معاملہ نہیں رہ گیا ہے، یہ کسی دیش کا معاملہ نہیں رہ گیا ہے، یہ کسی صوبے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ہماری روحوں کا سودا کیا جا رہا ہے۔ کیا کوئی سچا مسلمان، کوئی پکا مسلمان، نبی پر جان دینے والا مسلمان، 5 وقت نماز پڑھنے والا مسلمان، ہر روزہ اور زکات دینے والا مسلمان، حج کرنے والا مسلمان، کیا اس کے دلوں سے یہ روح ایمان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ختم کر سکتا ہے؟ ہاں، ختم کرے گا جب آپ کے پاس دولت ہوگی، آپ رسول اللہ کے نام پہ خرچ نہ کریں گے، آپ کے پاس مال ہوگا دین متین کے لیے خرچ نہ کریں گے، آپ کے پاس دنیا کی جائیداد ہوگی آپ اللہ کی راہ میں نہ لگائیں گے، اور جب ختم نبوت کی بات آئے گی تو اپنے گھروں میں، اپنے بستروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے کوچوں میں اگر تم جا کے چھپ جاؤ گے تو ختم نبوت پر یوں وار ہوتا رہے گا۔ اے غیور مسلمانوں، نکلو اپنی آواز کے ساتھ، باہر آؤ اپنے قلم کے ساتھ، باہر آؤ اپنی تقاریر کے ساتھ، اور دنیا والوں کو بتا دو کہ تم لاکھ ہم پر عذاب ڈالنا چاہو، لاکھ ہمیں برداشت کرنے کی ہمتیں ہماری ٹٹولنا چاہو، تم ہماری ہمتیں تو ٹٹول سکتے ہو۔ جو بلال میں محبت تھی وہ بلال کی محبت آج بلال کے غلاموں میں ہے۔ قسم خدا کی کوئی طاقت آپ کے سینے سے روح محمدی کو نہیں نکال سکتا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، معاشرہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ ملک تم سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام تم سے کیا چاہتا ہے؟ تقاضا اسلام کیا ہے؟ ایسا مسلمان تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے؟
तुम्हारे हकूक क्या हैं? अपने बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की शादियां कर देना, उनके घरों को सजाना, बच्चों को एजुकेशन देना। अगर यही हदफ है तो ये कामयाबी की जमानत नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ाना यही हदफ है तो कामयाबी की जमानत नहीं है। बच्चों के सीनों में इश्के रसूल का, बच्चों के सीनों को इश्के रसूल का मदीना बना दो। कसम खुदा की, आने वाली नस्लें भी तुम्हें दुआएं देती रहेंगी और खत्म नबूवत की हिफाजत होती रहेगी। मेरे आका के प्यारे दीवानों, हर चार जानिब से वार हो रहा है। दुनिया हम पर तंज कस रही है, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं कि जब हम चलते हैं तो हमारी निगाहें गैरों की औरतों की तरफ जाती है। जब हम उठते हैं हम दूसरों के बारे में ख्याल करते हैं। जब हम रास्ते में होते हैं तो दूसरों के माल को गस्ब करने के बारे में सोचते हैं। हम जब रास्ते में चलते हैं तो हमारी गाड़ियों के शीशे उतार कर हम दूसरों को देखते हैं। मेरे प्यारे हक के प्यारे दीवानों, तुमने अगर उसी तरीके से कुरान को देखा होता, अगर तुमने उसी तरीके से छुप छुप कर अहादीस करीमा का मुताला किया होता, अगर तुमने उसी तरीके से छुप छुप कर औलिया अल्लाह के करामात को पढ़ा होता, अगर तुमने उसी तरीके से छुप छुप कर गौसे आजम की रिवायतें पढ़ी होती, अगर तुमने इसी तरीके से छुप छुप कर हजरत गरीब नवाज को याद किया होता, तो आपके ईमान पर कोई हमला आवर नहीं हो सकता है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, दुनिया तमाशाई बनी है। दुनिया के तमाम लोग तुम्हें मिटाने पे लगे हैं, लेकिन याद रखना, इस्लाम वो पौधा है